اس کے بعد اس سائفر کو گما دیا. سائفر کا لہرانا، سائفر کا اپنے قبضے میں رکھنا، سائفر کو گما دینا، یہ پاکستان کی آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی اور بالکل غیر قانونی تھا. یعنی جب وزیر اعظم حلف لیتا ہے تو اس کے حلف میں یہ بات درج ہے کہ بطور وزیر اعظم جو بھی سرکاری معاملہ میرے علم میں لایا جائے گا یا مجھے بتایا جائے گا، میں کسی غیر متعلقہ شخص سے اس کا ذکر نہیں کروں گا. یہ حلف ہے جو آپ پاکستانی عوام کے سامنے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے لیتے ہیں. اس حلف کی بھی خلاف ورزی ہوئی. سٹے آرڈر کی مدد سے سائفر کیس کو تاخیر کا شکار کیا گیا، مگر آج پوری قوم کے سامنے نیازی کے معتمد خاص، ان کے ہینڈ پکڈ پرنسپل سیکرٹری، ان کے کار خاص جو تمام معاملات ان کے بہاف پہ دیکھتے تھے، آج انہوں نے عمران نیازی کو مجرم قرار دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوئی غلام ہیں. ایبسلوٹلی ناٹ. جو لوگوں کو گمراہ کیا گیا، لوگوں کو بے وقوف بنایا گیا اور ایک پورے ملک میں بحرانی کیفیت پیدا کی گئی، وہ جھوٹ پر مبنی تھی. وہ جھوٹا بیانیہ تھا، اس کو گھڑا گیا تھا، اس کو بنایا گیا تھا. اب قانون کی گرفت میں یہ آ چکے ہیں. ان کو اب ان کا بچنا مشکل ہے. یہ ان کی عادت ہے کہ یہ سٹے آرڈرز اور دائرہ اختیار کو چیلنج کر کے اپنے کیسز کو چلاتے ہیں. آپ توشہ خانہ کا معاملہ دیکھ لیں کہ توشہ خانہ میں اب جج پر عدم اعتماد ہے، جج پر شک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے. جو جج خلاف فیصلہ کرے اس پر عدم اعتماد کی درخواست ڈال دیتے ہیں. تو آپ میرٹ پہ اپنے کیس آرگیو کیوں نہیں کرواتے؟ پاناما کے دوران تو بڑی تالیاں بجاتے تھے جب میاں نواز شریف روز پیشی پر آتے تھے. ایک دن بھی انہوں نے ناغہ نہیں کیا. روزانہ کی بنیادوں پہ ٹرائل چلا. پاکستان کی تاریخ کا واحد ٹرائل ہے جو روزانہ کی بنیادوں پہ چلا. وہ روز عدالت میں کھڑے ہوتے تھے، میرٹ پہ کیس آرگیو ہوا. آپ کے حالات یہ ہیں کہ آپ ٹیکنیکلٹی کے پیچھے چھپتے ہیں، سٹے آرڈر کے پیچھے چھپتے ہیں، تکنیکی بنیادوں پہ کیس کی سماعت نہیں ہونے دیتے، اور جس دن ٹوپی پہن کے آتے ہیں ارد گرد حصار میں جن لوگوں نے وہ شیلڈیں اٹھائی ہوتی ہیں کسی پرانے زمانے کے بادشاہ کی طرح آپ آتے ہیں، مگر اس طرح کی ٹوپی تو وہ بھی سر پہ نہیں پہنتے تھے. تو آپ سے بزدل اور منافق آدمی پاکستان کی تاریخ میں سیاست میں نہیں آیا ہوگا کہ ایبسلوٹلی ناٹ کے سٹیکر لگوا دیے، پوری قوم کو گمراہ کر کے ایک بیانیہ گھڑ لیا اور حقیقت یہ نکلی ہے کہ کودا پہاڑ اور نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا. اور اس میں آپ کے اپنے لوگ آپ کے خلاف بیان دے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں قابل تحسین ہے، لائق تحسین ہے اعظم خان، جس نے پاکستان کے مفاد پر سودا نہیں کیا، جس نے پاکستان کے مفاد کو زیادہ عزیز تر رکھا. کہ ایک طرف آپشن تھی کہ سیاست کو چمکا کے پاکستان کے مفاد کو داؤ پہ لگا دیا جائے، اس نے انکار کیا ہے. آج جو سٹیٹمنٹ آئی ہے یہ انکریمنیٹنگ ایویڈنس ہے، یہ ناقابل تردید ایک ثبوت ہیں، شواہد ہیں جس کی بنیاد پہ عمران نیازی کو سزا ہوگی. سزا سے بچ نہیں سکیں گے. یہ مذاق نہیں ہے کہ آپ ایک ملک کو دوسرے کے خلاف پچ کر دیں ایک جھوٹی کہانی پہ، ایک جھوٹے بیانیے پہ، اور سیاست چمکانے کے لیے. تو آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت جب کاروائی ہوگی اور یہ معاملہ اب کورٹ میں جائے گا اور چلان پیش کیا جائے گا، تو اس میں جب گرفتاری بھی مطلوب ہوگی اور کسٹڈی میں بھی لیا جائے گا، پوچھ گچھ بھی کی جائے گی، تو یہ تمام معاملات سائفر والے اس میں بتانا تو ہوگا کہ یہ 6 مہینے سٹے آرڈر کے پیچھے کیوں چھپے، ایبسلوٹلی ناٹ کا نعرہ کیوں لگایا، کس بات پہ لگایا، جھوٹے منٹس کیوں ڈرافٹ کروائے، قوم سے جھوٹ کیوں بولا. اور آج اب انسانی حقوق کی رپورٹ آئی ہے 3 دن پہلے یونائٹڈ نیشنز کی، اس میں کیا لکھا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق بہتر ہوئے ہیں. 9 مئی کو اپنے حملے کیے اپنی فوج کے خلاف، اپنی ہی شہداء کی
یادگاروں کو مسمار کر کے، تو جو لوگ اس میں ملزم اور مجرم تھے ان کو کہا کہ ان کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، ان کو بڑے برے حالات میں رکھا ہوا ہے. اور مغرب میں امریکہ برطانیہ میں کیمپین چلائی کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کو حیا نہیں آتی؟ آپ کو غیرت نہیں آتی کہ آپ نے پہلے امریکی سازش کا جھوٹا بیانیہ گھڑا، وہ جھوٹا بیانیہ گھڑ کے اس کے بعد امریکہ سے مدد طلب کی کہ میرے لوگ جیلوں میں بند ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. اس کے بعد امریکن لابیسٹ فرمز ہائر کی کہ میری مدد کی جائے، میری پارٹی کی مدد کی جائے. یہ صرف وہ شخص کر سکتا ہے جس کا ذہنی توازن درست نہ ہو کہ وہ پہلے کہے کہ امریکہ نے میری حکومت گرائی ہے، جھوٹا بیانیہ گھڑے، جھوٹے منٹ بنائے، جھوٹا سائفر لے کے آئے، اور اس کے بعد کہے کہ امریکہ میری مدد کرے. آپ کی عقل میں یہ بات آتی ہے؟ کیا یہ بات آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کوئی ذی شعور انسان جو اتنا بھی علم رکھتا ہو وہ اس طرح کی بات کر سکتا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے، ایک اور ملک پہ الزام لگا کے، ایک اور ملک کو سازش کا ذمہ دار قرار دے کر، پھر جب حکومت ختم ہو جائے جس کے لیے ذمہ دار انہی کو قرار دیا تھا، پھر اسی ملک سے مدد مانگے کہ میری مدد کی جائے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں؟ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ چوری کی ہے توشہ خانہ میں، ڈاکہ ڈالا ہے 190 ملین پاؤنڈ کا، کیسز چل رہے ہیں سٹے آرڈر پہ سٹے آرڈر. جہاں سٹے آرڈر نہیں ہے دائرہ اختیار چیلنج ہے، جہاں دائرہ اختیار چیلنج نہیں ہے وہاں جج پہ عدم اعتماد ہے. تو آئیں نا، اتنے ہیں آپ، اتنے بہادر ہیں، اتنے دلیر ہیں، تو آئیں اور کہیں کہ میں میرٹ پہ توشہ خانہ کا کیس آرگیو کروں گا. نہیں کر سکتے. چوری کی ہوئی ہے، انڈر ویلیویشن کی ہوئی ہے، مس ڈیکلریشن کی ہوئی ہے، بلیک مارکیٹ میں تحفے بیچ کے ان کا پیسہ کھا گئے ہیں آپ اور آپ کی اہلیہ. آئیں جواب دیں، میرٹ پہ کیس آرگیو کریں، 190 ملین پاؤنڈ میں بتائیں کہ القادر ٹرسٹ کیوں بنایا تھا. آئیں جواب دیں سائفر کا. سٹے آرڈر کا زمانہ جا چکا. سٹے آرڈر دائمی نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ سٹے آرڈر ہمیشہ کے لیے چلے. سٹے آرڈر نے ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہوتا ہے. مگر یہ جو 6 سال فورن فنڈنگ کو لگے ڈیسائیڈ ہونے میں، 6 سال لگے کہ فورن فنڈنگ کا کیس، کبھی الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار چیلنج، کبھی عدالتوں کا دائرہ اختیار چیلنج، کبھی ایک سٹے آرڈر، کبھی دوسرا سٹے آرڈر. یہ عادی ہو گئے ہیں ان سہولت کاریوں کے کہ جہاں پہ سٹے آرڈر ملتا ہے تو تکنیکی بنیادوں پہ یہ کیس آرگیو کرتے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں، ان کی جو بچی کچی جماعت رہ گئی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں آئیں اور آ کے مقابلہ کریں اور عدالت میں آ کے کھڑے ہو کے کہیں کہ ہم میرٹ کی بنیاد پہ، روزانہ کی بنیادوں پہ اپنا کیس سنوانا چاہتے ہیں. جھوٹے منی لانڈرنگ کے کیس بنائے، لوگوں کو ہتھکڑیاں لگائیں، بہنوں کو ہتھکڑیاں لگائیں، بیٹی کو ہتھکڑی باپ کے سامنے لگوائی، لوگوں کی بیٹیوں کو جیلوں میں ڈالا. 3 سال لوگوں نے جیلیں بھگتی ہیں آپ کے جھوٹے کیسز پہ، اور آپ ٹی وی پہ آ کے کاغذ دلاتے تھے. شہزاد اکبر کاغذ دلاتا تھا. آج کہاں گیا شہزاد اکبر؟ آج کہاں گیا وہ شہباز گل نامی بدبخت؟ ملک چھوڑ کے بھاگ گئے اور پوری اپنی فوج کے خلاف بیانیہ بنایا. آج اپنی باری آئی ہے تو تکنیکی بنیادوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں. ہم تو ایک دن بھی تکنیکی بنیادوں کے پیچھے نہیں چھپے. ہم ایک دن بھی کسی سٹے آرڈر کے پیچھے نہیں چھپے. ہم ایک دن بھی کسی عدالت سے نہیں بھاگے. ہم نے میرٹ پہ سینہ تان کے اپنے کیسز کا مقابلہ کیا، کیونکہ ہم جھوٹے نہیں تھے آپ کی طرح، ہم مکار نہیں تھے آپ کی طرح، ہم منافق نہیں تھے آپ کی طرح، ہم بزدل نہیں تھے آپ کی طرح. آپ آئیں، اور اگر ہمت ہے، اتنی سی بھی غیرت آپ کے اندر باقی ہے تو آئیں اور کیسز کا سامنا کریں. آپ نہیں کر سکتے، اتنا دم ہی نہیں ہے آپ کے اندر. آپ کا ماضی بھی داغدار ہے، آپ کا حال بھی داغدار ہے، اور آپ کا مستقبل تاریک ہے، کیونکہ آپ نے اس قوم کا پیسہ لوٹا ہے، اس قوم پہ ظلم کیے ہیں، اور آپ کو ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا. آپ سے ایک ایک پائی انشاءاللہ اس قوم کی نکلوا کے دم لیں گے. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا طاہر صاحب کہ یہ جو اعظم خان نے آج جو بیان دیا ہے، اس میں کیا ہے کہ کہا جائے کہ اعظم خان کچھ عرصے سے لاپتہ تھے یا رپورٹ تھے، اس کی ایک ایف آئی آر بھی ہوئی، اور اب وہ ان کے کیا، اور یہ کون سے مجسٹریٹ کے سامنے دیا؟ ایک یہ، اور دوسرے یہ بتائیے گا کہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت خصوصی عدالتوں میں جائے گا یہ مقدمہ؟ جی خصوصی عدالت، میں آپ کو پورا پروسیس بتا دیتا ہوں قانونی طور پہ. دیکھیے 164 کا بیان قانون کے مطابق مجسٹریٹ کے سامنے دیا جا سکتا ہے.
اور اعظم خان صاحب نے اپنی مرضی کے ساتھ، وہ خود بھی بتائیں گے، اس پہ بات کریں گے، انہوں نے 164 کا بیان اسلام آباد کے میجسٹریٹ کے سامنے دیا ہے اور انہوں نے سائفر کے حوالے سے تمام حقیقت سامنے رکھی ہے. جو ایف آئی اے کا کیس ہے جس میں باقاعدہ ایک جی آئی ٹی بنائی گئی تھی سائفر پہ، جی آئی ٹی کے تحت یہ کیس ہوا ہے. ایف آئی اے نے جب آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے اس کیس کو، اس کی تفتیش کی ہے، تو آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی ایک اسپیشل عدالت آلریڈی قائم ہے، اس کا جج پہلے سے ہی مقرر کردہ ہے. تو یہ کیس آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی عدالت میں جائے گا اور یہ وہیں پر ٹرائل ہوگا. اور 164 کے بیان آ جانے کے بعد جب اعظم خان صاحب کو بطور ملزم کے یا بطور گواہ کے جب پیش کیا جائے گا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ان پہ جرح کی جائے گی تو یہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ مرکزی ملزم اس کیس کا ہے کون. اور 164 کے بیان کے بعد لمبے چوڑے ٹرائل کی شاید ضرورت نہ پڑے، کیونکہ 164 کا بیان ٹرائل شروع ہونے سے پہلے آ چکا ہے. تو یہ ایک اچھا اور یہ شارٹ ٹرائل ہوگا. اعظم خان صاحب کے خلاف آپ کیا کارروائی کرنے جا رہے ہیں؟ ایک وہ سازش میں ملوث ہے، کیا 164 کا بیان دینے سے ان کے تمام گناہ دھل جائیں گے یا وہ ابھی ملزم؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا ہے اور انہوں نے اصل ملزم کی نشاندہی کی ہے. تو میری رائے میں قانون کے مطابق جب 164 کا بیان سامنے آ جائے تو جو شخص بھی قانون کی امداد کرے، قانون کی معاونت کرے، اس کے ساتھ نرمی برتی جانی چاہیے. اگر میری قانونی رائے مانگیں گے تو میرے نزدیک وہ مجبور تھے بطور پرنسپل سیکرٹری، ان پہ پریشر تھا، ان کو مجبور کیا گیا اس بات پہ. تو اس میں تو عمران نیازی جو ہے اس کے عزائم بھی کلیئر تھے، بدنیتی سامنے تھی. وہ یہ سیاسی بیانیاں گھڑ کے قوم کا اس نے نقصان کیا، قوم کا وقت ضائع کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے ذمہ دار ہیں. بالکل سر، اگر ریاست چاہے تو بہت بڑے بڑے مجرموں کو بھی سامنے لے کے آ سکتی ہے، لیکن دوسری جانب اگر آپ داخلہ کے متعلقہ سوال ہے، اسلام آباد سے گزشتہ ایک مہینے کے اندر 700 سے زائد گاڑیاں چوری ہوئی. اس کے علاوہ اس میں بھی وکٹم ہوں. ایک کی ایف آئی آر نہیں ہو رہی موٹر سائیکل کی، اور ایک دوسری سال ہو گیا مجھے تلاش کرتے ہوئے. کیا ریاست غریب شہری جو لوٹ رہے ہیں ان کے اوپر بھی کچھ رحم کرے گی یا دیکھیں میں ہائی پروفائل کیسز کے اوپر؟ نہیں، دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہائی پروفائل کیسز میں اس ملک میں ستم ظریفی یہ ہے کہ امیر آدمی کو ریلیف بھی مل جاتا ہے اور آسانی سے بھی مل جاتا ہے. اور میں بطور وزیر داخلہ پنجاب تھا، اب مشیر برائے داخلہ ہوں. میں تو یہ بالکل سمجھتا ہوں کہ ایف آئی آر ہر شہری کا حق ہے. اور میں ایون جب آئی جی اسلام آباد سے بات ہوتی ہے تو ہم انہیں یہی ہدایت کرتے ہیں کہ بغیر سفارش کے جو شخص ہے، جو مڈل کلاس، لوور کلاس سے جن لوگوں کا تعلق ہے، سب سے پہلا رائٹ ان کا ہے کہ ان کی داد رسی سب سے پہلے ہونی چاہیے. اور میں بطور وزیر داخلہ پنجاب بھی جو خواتین یا پسے ہوئے طبقات کے خلاف جرائم ہوتے تھے، سب سے پہلے میں موقع پہ پہنچتا تھا اور داد رسی کی جاتی تھی جس حد تک ہو سکتا ہے. اسلام آباد ایک ایسا شہر ہے جہاں سیف سٹی کیمراز موجود ہیں، جہاں پہ انویسٹیگیشن کے جدید تکنیکی بنیادوں پہ، جدید طرز پہ کی جاتی ہے تفتیش. تو میں اس کا فوری نوٹس لیتے ہوئے یہ جو موبائل سنیچنگ ہے، ایک صحافی صاحب ہیں ان کے ساتھ موبائل سنیچنگ ہوئی، ہمارے سپریم کورٹ کے رپورٹر وہ ہیں، تو یہ بڑا افسوسناک ہے. تو اس حوالے سے جو بھی اقدامات ہو سکے وہ بالکل کریں گے، آلریڈی بھی کر رہے ہیں. سر، آج جتنی بھی خلاف ورزیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس طرح کی خلاف ورزیاں پہلے بھی بہت ہو چکی ہیں چینل پی ٹی آئی کی جانب سے، لیکن ابھی تک آپ کی گورنمنٹ ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کر پائی. آگے الیکشن آ رہی ہے، آپ پی ٹی آئی کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ابھی وہ پہلے سے زیادہ پرجوش دکھائی دے رہے ہیں الیکشن کے لیے؟ دیکھیے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ پرجوش ہیں. تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ایک جسمانی ریمانڈ پر تحقیقاتی ادارے کی تحویل میں ایک ملزم کو چیف جسٹس سپریم کورٹ نے بلا کے کہا ہاؤ آر یو، یا وہ گڈ ٹو سی یو، گڈ ٹو سی یو جب کہا اس کے بعد چھوڑ دیا. تو یہ اسلم احمد یا بوٹا ہوتا تو اس کو نہ چھوڑتے، اس کی تو فائل نہیں نہ پہنچتی، وہ رجسٹرار کے دفتر میں خاک چھان رہی ہوتی ہے.